اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ غم آدمی کو عقل مند کر دیتا ہے۔ عربی کہاوت۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ آزمائش تو پھر من پسند چیز سے شروع ہوتی ہے۔ نہ گلے رہے، نہ گما رہے، نہ گزارشیں، نہ گفتگو۔ ہم دلکش نہیں مگر دلچسپ ضرور ہیں۔ انسان کو تھکا دیتا ہے سوچوں کا سفر۔ کیجیے اپنی نظروں کو کسی ایک کا پابند۔ یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ بے شک الجھنوں کی بھیڑ میں لاپتہ ہے زندگی۔ رب ہے نا، وہ سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ عاجزی انسانیت کی معراج ہے۔ مثبت سوچ معاشرے کا حسن ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جہاں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے۔ احمق شخص کا اپنا کبھی زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن اپنے ارد گرد موجود ہر شخص کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر جنگ کے لیے میراثی کے پتر کی ضرورت پڑ گئی ہے تو بہتر ہے صلح کر لو۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ جاپانی کہاوت۔ ہر مسکراتے چہرے کے پیچھے مسکراتا دل نہیں ہوا کرتا۔ چینی کہاوت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک اچھی عادت کی مالکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر گھر فقیر کے گھر بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ ہنسنے کے دوران آپ کو ہچکی آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کی شادی اس کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ انسان کے تمام غم اور پریشانیاں اس کی ناجائز خواہشوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے، جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستے چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن جاتی ہے۔ نیت پاک اور ارادہ نکاح کا ہو تو کوئی محبت گناہ نہیں۔ ہم ہیں بے فیض ادیبوں کے ادھورے مصرے۔ محبتیں زوال پہ نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت۔ اکیلے ہونے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ پریشان ہوں، آپ اداس ہوں تو آپ کو سننے والا صرف آپ کا اللہ ہوتا ہے۔ مرزا غالب لکھتے ہیں، مصروف رہنے کا انداز تمہیں تنہا نہ کر دے غالب، رشتے فرصت کے نہیں توجہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پسینے کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ ہر شخص کو آپ کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت تک۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ مخلص ہوں تبھی تو مختصر ہوں، مطلبی ہوتی تو ہجوم ہوتا۔ لوگ حقیقی اذیتیں دے کر مصنوعی معافیاں مانگ لیتے ہیں۔ جو نہیں ہو سکتا وہی تو کرنا ہے۔ ہم نے چھوڑ دیے وہ لوگ جنہیں ضرورت تھی پر قدر نہیں۔ ہر انسان اوقات کے مطابق دستہ ہے۔ میں ہر شخص کی حقیقت سے واقف ہوں، میں نے مقام خاص دے کر آزمایا ہے لوگوں کو۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی، کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کسی دوسرے کا سکون تباہ کر کے۔ غلطیاں بے شک کریں لیکن کسی کے ساتھ غلط نہ کریں۔ مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا خوف نہیں۔ بدنصیبی غریب ہونا نہیں، بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے، روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ انسان جو خرید نہیں سکتا اس کے لیے وہ بک جاتا ہے۔ محبوب سچا اور چائے کا رنگ پکا نہ ہو تو دونوں کو آگ پہ رکھ دیں۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے۔ اجر اور صلہ تو اللہ دے گا انشاءاللہ۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ یہ تو رب کی عطا ہے۔ بے شک بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اس عید کو تو زندگی کہتے ہیں صاحب۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو، یقین جانو تمہارا اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا انشاءاللہ۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ۔ ابو علی سینا نے کہا محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5 تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند ہی نہیں۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ جہاں آپ کی پسند کی زندگی نہ ہو وہاں خاموشی سے گزر جانا یہ بھی اللہ کا شکر ہے۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے۔ نوکروں کے ساتھ آقا نہ بنو، انسان بنو۔ جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.